بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں۔ لوہا بھی اللہ کی ایک خاص نعمت ہے جس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ سورۃ حدید کا سورۃ واقعہ کے ساتھ ربط یہ ہے۔ سورۃ واقعہ میں آپ نے سنا کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکتیں دینے والی ذات، نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے، اس صفت میں کسی کو شریک نہ سمجھو۔ اب سورۃ حدید میں فرمایا جب تم اس مسئلے کو سمجھ چکے ہو تو پھر اپنا مال اور اپنی جان لگاؤ، اس مسئلے کی تشہیر کرو، یعنی کہ جہاد کرو۔ سورت کا خلاصہ، ابتدا میں اللہ رب العزت انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیں گے، پھر اس کی 5 وجوہات کو اللہ بیان فرمائے گا کہ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کے بعد ترغیب الی الجہاد ہوگی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، پھر اس کے بعد بشارت ہوگی، فتح کا ذکر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، وہ اس سورت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورت حدید کی پہلی 6 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اسم اعظم کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیحات ساری کی ساری اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، وہ سب مخلوق جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری تسبیح اللہ کے لیے کرتی ہے۔ آسمانوں کے اندر بسنے والی مخلوق فرشتے، پھر اس کے ساتھ چاند، سورج، ستارے ہیں، اور بھی کتنی مخلوقات ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی طرح زمینوں کے اندر بسنے والی انسان ہیں، حیوان ہیں، چرندے، پرندے، درندے، حتیٰ کہ درختوں کے پتے ہیں، سمندر کے قطرے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمینوں کی بادشاہت، والارض، زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، و یمیت، اور مارتا بھی وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، هُوَ الْأَوَّلُ، وہ اول ہے، پہلا ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، والآخر، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، والظاہر، وہ ظاہر ہے، ہر چیز کے اندر اس کی قدرت کے دلائل ہیں، اس کی وحدانیت کے دلائل ہیں، والباطن، اور باعتبار حقیقت کے وہ باطن بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سنا ہے، دن تو اس وقت تھے نہیں، لیکن اندازہ 6 دنوں کا۔ ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا اس نے آسمان پر، عرش پر، جیسے کہ اس کی شان ہے۔
یعلم وہ جانتا ہے ما یلج فی الارض جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا اور جو نکلتا ہے زمین سے، وما ینزل من السماء اور وہ جو اترتا ہے آسمانوں سے، وما یعرج فیہا اور وہ جو چڑھتا ہے آسمانوں میں، وہو معکم وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کنتم تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ رب العزت دیکھتے ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کی مقدار کے اندر بنایا، پھر اللہ نے آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر قرار پکڑا۔ لیکن اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کا معنی یوں کر سکتے ہیں آپ جیسے کہ اس کی شان ہے وہ وہاں پر کیا ہے جی بیٹھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کے اوپر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو نا جی، اس کی قدرت اس کا علم آپ کے ساتھ ہوتا ہے جی، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت ثم استوى علی العرش کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الایمان واجب، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے جی واجب ہے جی، وہ کیفیتہ مجہولۃ اس کی کیفیت کیسے بیٹھا ہے؟ دیکھو ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہماری ایک اپنی کیفیت ہے، کوئی گوٹھ مار کر بیٹھا، کوئی دو زانو بیٹھا ہوا ہے، کوئی اکڑو بیٹھا ہوا ہے، کوئی کارپیٹ کے اوپر، کوئی قالین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی جیسی شان ہے وہ اس اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہوئے۔ اور پھر فرمایا والسؤال بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ کیا ہے جی بدعت ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق بیٹھے ہوئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، اللہ پھر جانتے ہیں ما اس چیز کو یلج فی الارض جو زمین میں داخل ہوتی، ٹھیک ہے جی، مثلا بیج آ گیا جی، بارش آتی ہے تو زمین کے اندر قطرے چلے جاتے ہیں، اسی طرح زمین کے اندر کے خزانے آ گئے، زمین کے اندر سے موتی آ گئے، ہیرے جواہرات آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے اندر داخل ہونے والے انسان بھی ہیں، میت بھی ہیں جی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور وما یخرج منہا اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کتنے نباتات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں جی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور وما ینزل من السماء اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں سے کیا جی فرشتے اترتے ہیں، بارش اترتی ہے، فرمایا وما یعرج فیہا اور جو آسمانوں میں چڑھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ پھر اسی طرح بندے کے نیک اعمال وہ بھی آسمانوں میں چڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، نیک لوگوں کی دعائیں وہ بھی آسمانوں میں چڑھتی ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ ان سب کو دیکھتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ کی طرف تمہارے سارے کام لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں اعمال نامے کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور دن کو رات کے اندر۔ دیکھو سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں دن چھوٹے ہوتے ہیں، گرمیوں کے اندر کیا جی راتیں کیا جی چھوٹی ہوتی ہیں دن کیا لمبی ہوتی ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ اللہ جانتا ہے سینوں کے رازوں کو جی، ٹھیک ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی پہلی وجہ جی کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مال تمہارے پاس ہے نا جی، یہ کار کوٹھی بنگلے جائیدادیں جتنی بھی تمہارے پاس ہیں نا، یہ میں نے تمہیں دی ہیں عارضی طور پر، آج تمہارے پاس ہیں تو کل نہیں ہوگی، آج تم زندہ ہو تو کل تم خود نہیں ہوگے، لہٰذا تمہیں میں نے جانشین بنایا، تمہیں میں نے نائب بنایا، جو مال تمہارے پاس ہے اس کو کیا کرو جی اللہ کے راستے میں خرچ کرو جی، ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ کہ اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، اللہ نے یہ تمہیں عارضی زندگی دی ہے، عارضی دنیا کے اندر عارضی مال دیا ہے جی، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کو کیا کر لو جی خرچ کر لو آگے کے لیے۔ آمنو باللہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ اور اس کے رسول کے اوپر، وانفقوا اور خرچ کرو، مما جعلکم مما اس مال میں سے جعلکم بنایا ہے تم کو اللہ نے، مستخلفین فی اس زمین کے اندر جانشین نائب۔ فالذین آمنوا منکم پس الذین وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے، لہذا خرچ کرو تمہیں بھی کیا ملے گا اجر کبیر ملے گا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ اور
وما لکم کیا ہو گیا تمہارے لیے کہ لا تؤمنون باللہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ کے اوپر، والرسول یدعوکم حالانکہ رسول بلاتا ہے تم کو لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر، وقد اخذ میثاقکم تحقیق لے چکا ہے لے لیا ہے اس نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ ٹھیک ہے، آج کل جس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں، یہاں پر اللہ نے عالم ارواح کے اندر انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا اوے انسان الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب نے کہا تھا جی بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہو۔ اب تو کیا یہ ہم بھول چکے ہیں، لیکن ایسے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے۔ اللہ نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو نکالا، تو پھر اللہ نے کہا یہ کیا ہے جی تمہاری اولاد ہے جی، کچھ دائیں طرف سے نکلے کچھ بائیں طرف سے نکلے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے سوال کیا حل لا سویتا، اے اللہ تو نے اپنے بندوں کو برابر کیوں نہیں پیدا کیا؟ کوئی کالا ہے کوئی چٹا ہے کوئی گورا ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے جی، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے ان کو کسی کو کم کسی کو زیادہ، کسی کو کالا کسی کو سفید، کسی کو غریب کسی کو مالدار بنایا نا، اس لیے بنایا تاکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا شکریہ ادا کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو جی، ٹھیک ہے، اس کی خواہش کے مطابق ہر چیز ہو، تو وہ بندہ کدھر اللہ کو یاد کرے گا؟ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے، بندہ اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا جی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا۔ غریب دیکھتا ہے امیر کو نا، وہ بھی کہتا ہے اللہ سے مانگتا ہے جی، ٹھیک ہے، اور جب امیر غریب کو دیکھتا ہے نا، وہ بھی کیا کرتا ہے جی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکریہ ادا کرتا ہے جی۔ صحت مند ہے جی، تو بیمار بندہ جب دیکھتا ہے صحت مند بندے کو اللہ سے صحت مانگتا ہے، اور صحت مند جب بیمار کو دیکھتا ہے نا جی تو اللہ سے پناہ مانگتا ہے جی۔ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جی۔ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ وہ ذات ہے يُنَزِّلُ جو اتارتا ہے عَلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کے اوپر آیات بینات واضح نشانیاں، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ وہ نکالے تم کو من الظلمات اندھیروں سے، شرک کے اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، کفر کے اندھیروں سے، إِلَى النُّور نور کی طرف، ایمان نور علم نور حق نور رائے نور ہدایت کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے رحیم بھی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دوسری وجہ آ گئی ہے جی، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کرو؟ فرمایا مر جاؤ گے یہ مال یہیں پہ تمہارا رہ جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ آج تک کوئی بندہ اپنے ساتھ کار کوٹھی بنگلہ لے کر نہیں گیا جی، ٹھیک ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جی جن کو کیا ہوتا ہے جی کفن میسر ہو جاتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو کیا ہوتی ہے جی قبر نصیب ہو جاتی ہے، وگرنہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو بموں کے اندر اڑ جاتے ہیں چیتڑے، کوئی ایسے ہوتے ہیں سمندروں کے اندر بہہ جاتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو تو لاش بھی میسر نہیں ہوتی جی، ٹھیک ہے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو کیا ہو جاتی ہے جی قبر بھی میسر ہو جاتی ہے، بہترین کفن بھی کیا ہو جاتا ہے جی میسر ہو جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک، یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرو کیونکہ کل تم نے مرنا ہے، یہ مال یہیں پہ تم نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا ہو گیا تمہیں اللہ تنفقوا کیوں نہیں تم خرچ کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی میراث، والارض اور زمین کی میراث۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ نہیں ہے برابر تم میں سے من وہ بندہ کہ انفقہ جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، اولئک اعظم درجتاً یہی لوگ ہیں جو اعظم درجتاً بڑے درجے والے ہیں، من الذین ان لوگوں سے انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد جہاد کی، ٹھیک ہے۔ اللہ اس آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ لوگ، یا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا وہ لوگ، فرمایا یہ اللہ کے ہاں بڑے عظمتوں اور شانوں والے ہیں، اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ
کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے کیا کیا جی؟ جہاد کیا۔ دیکھیں، مال کا خرچ کرنا اور جان کا خرچ کرنا دونوں مشکل کام ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنا یہ کیا جی؟ بڑی عظمت ہے اس کی۔ کیوں؟ مال کی فراوانی نہیں تھی، مال کی قلت تھی جی، جان کے نذرانے پیش کرنے یہ بھی کیا جی؟ بہت مشکل تھے جی، ٹھیک ہے، تعداد کم تھی جی۔ اور فتح مکہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے اوپر فراوانی ہوگی اور پھر پورے عرب کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا گیا جی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے یہ برابر نہیں ہیں۔ اور صورت واقعہ کے اندر والسابقون السابقون، اور اسی طرح صورت توبہ کے اندر آپ نے وہ السابقون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہاں پر آپ نے مکمل تفصیل سنی ہے۔ یہ صحابہ کی دونوں کیٹیگری ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، یہ کون تھے جی؟ یہ بھی صحابہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، ایمان لانے والے، مال خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ بھی کیا تھے جی؟ صحابہ تھے جی۔ فرمایا پہلے والوں کی عظمت شان کیا جی؟ درجہ کیا جی؟ بہت اونچا ہے، دوسرے والوں کا بھی درجہ ہے، لیکن کیا ہے جی؟ نتیجہ کیا ہے؟ دونوں کا ایک ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا، ٹھیک ہے۔ ہر صحابی نبی کیا ہے جی؟ جنتی ہے۔ اللہ نے ہر صحابی سے وعدہ کس کا کیا جی؟ جنتی ہونے کا۔ کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا میں بشارت دی جی، زمین کے اوپر چلنے والا کیا ہے جی؟ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ پھر اسی طرح 10 عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ان کے بارے میں کہا جی کیا جی؟ جنتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ فلانا جنتی ہے، فلانا جنتی ہے، فلانا جنتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہر صحابی کیا ہے جی؟ جنتی ہے۔ جو صحابی ہے جی حضور کے اوپر ایمان لایا، حضور کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی کیا ہے جی؟ جنتی ہے۔ لہٰذا صحابہ کے معاملے میں کسی کو انگلی مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا انجینئر جیل میں ہے جی، ٹھیک ہے، وہ الو کا پٹھا صحابہ کے درمیان میں تفریق کرتا رہتا ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کیا جی؟ جنتی ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جب جس نے جنت منائی ہے نا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک جنتی ہے، تو پھر ہمیں بیچ میں انگلی مارنے کی ضرورت کیا ہے جی؟ ہمیں تو اپنی خیر منانی چاہیے، ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے جی، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت خبر رکھتے ہے جو اعمال تم کرتے ہو۔ یہاں سے تیسری وجہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر تو اتنا بضد ہے کہ یہ مال میرا ہی ہے، مجھے باپ دادے سے ملے، میری محنت سے ملے، میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہاں سے پھر مجھے یہ مال ملے، یا یہ ہے کہ میں نے پٹیوں میں کام کیا ہے، وہاں پر میں نے غلہ اگایا، اگانے کے بعد جب وہ تیار ہوا پھر اس کو میں نے بیچا، بیچنے کے بعد کیا ہو گیا جی؟ اس کے پیسے مجھے ملے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی، اگر تو نہیں مانتا نا تو تیرا ہی ہے، لیکن بطور قرض کے تو اللہ کو دے، اللہ اس قرض کو تجھے کیا کرے گا جی؟ واپس کرے گا۔ یہ تیسری وجہ بیان فرماتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے وہ یقرض اللہ جو قرض دیتا ہے اللہ کو قرضا حسنا، قرض حسنا، فَيُضَاعِفَهُ، پس پھر اللہ اس قرضے کو بڑھا چڑھا کر اس کے لیے کر دیتا ہے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس بندے کے لیے عزت والا اجر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر صدقے خیرات کو قرضے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جی، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کے دکھوں میں شریک ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا تعاون کرنا ہے نا، یہ کیا ہے جی؟ قرض ہے جی۔ جس طرح بندہ قرضہ دیتا ہے نا جی، تو قرضہ اگلے کے اوپر امانت ہوتا ہے جی، اس نے لوٹانا ضروری ہوتا ہے، تو بندے کو امید ہوتی ہے آج میں نے اس کو 100 روپیہ دیا تو کل یہ مجھے یہ 100 روپیہ واپس کرے گا، تو آج تم اللہ کو دو اخلاص نیت کے ساتھ قرضہ حسنہ، کل اللہ رب العزت کو اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا جی۔ عام حالات ہوں تو اگر آپ دو گے تو ایک کے بدلے میں آپ کو اللہ کتنے دے گا جی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها،
ایک دو گے تو بدلے میں 10 ملیں گے، اور اللہ کی مد میں دو گے، فی سبیل اللہ کی مد میں دو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، تو اس کی جو ابتدا ہوگی نا جی وہ 700 گنا سے ہوگی، 700 گنا سے ہوگی اللہ کے راستے میں دینے سے، یہ آپ کو فضائل بھی ملیں گے۔ یوم تری المؤمنین، جس دن تو دیکھے گا ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے آگے، وبایمانہم اور ان کی دائیں جانب، بشراکم الیوم کہا جائے گا ان کو، اللہ فرمائیں گے یا یہ کہ فرشتے فرمائیں گے، بشراکم الیوم خوشخبری ہے تمہارے لیے آج کے دن، جنات کون سی خوشخبری ہے؟ باغات ہیں، تجری من تحت الانہار ان باغات کے نیچے سے چلتی ہیں بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے ان باغات کے اندر، اس جنت کے اندر، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا جی، تو ان کا نور ان کے آگے ہوگا جی، اندھیری کے اندر کام آئے گا، جہاں پر ان کا راستہ گمے گا تو وہ نور ان کو بتائے گا، یہ نور کون سا ہوگا جی؟ ایمان والا ہوگا۔ اعمال صالحہ دنیا میں کیے، یہ نور ہوگا جو بندے کو سیدھے راستے پہ لگائے گا، اور دائیں طرف بھی ہوگا، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آگے بھی نور ہوگا اور دائیں طرف بھی نور ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کافر آتے ہیں، یوم یقول المنافقون، اس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، انظرونا ہمارا انتظار کرو نا، ہماری طرف دیکھو نا، نقتبس من نورکم ہم حاصل کریں تمہارے نور سے روشنی، ٹھیک ہے، تھوڑا صبر کرو یار، کیوں جلدی جلدی جا رہے ہو؟ جس طرح رات کو اندھیرا ہو جی، ایک بندے کے پاس بیٹری ہو تو دوسرے کہتے ہیں یار تھوڑا پیچھے بھی لائیں، تھوڑا پیچھے بھی لگاؤ تاکہ ہمیں بھی راستہ نظر آئے، تو وہاں پر منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو کہیں گے تھوڑا انتظار کرو تاکہ ہمیں بھی تمہاری نور روشنی سے کیا ہو جائے گی، راستہ نظر آ جائے گی۔ قیل ارجعوا، فرشتے کہیں گے یا ایمان والے جواب دیں گے، ارجعوا، قیل ارجعوا کہا جائے گا لوٹو تم، وراءکم اپنے پیچھے، دنیا میں جاؤ، یہ روشنی دنیا سے ہم لے کر آئے ہیں، فَالْتَمِسُوا نُورًا پس تلاش کرو روشنی کو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ پس لگا دی جائے گی، گاڑ دی جائے گی ان کے درمیان میں، ایمان والوں کے درمیان میں اور منافقین کے درمیان میں، بسور دیوار، عربی الاسور مراد ہے، ان کو والا نہیں ہے، اچھا، بسور لہو باب ان کے درمیان میں ایک دیوار لگا دی جائے گی، لہو بابن اس کا دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمت اس کے اندر والی جانب رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبل العذاب اور باہر والی جانب اللہ کا عذاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب کہیں گے نا جی ہمیں بھی اپنے نور کے ساتھ روشنی کے ساتھ ملاؤ تاکہ ہم بھی کیا کریں جی اس راستے کو پار کریں، تو ایمان والے کہیں گے نہیں، ارجعوا وراءکم واپس دنیا میں جاؤ، اعمال صالحہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، یہ نور تمہیں وہاں سے ملے گا، یہ روشنی تمہیں وہاں سے ملے گی اور آج تمہیں کام آئے گی، لیکن بندہ واپس تو آ نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت پھر اسی دوران ایمان والوں کے درمیان میں اور منافقین کفار کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیں گے جی، ایمان والے اس دیوار کے اندر کی جانب ہوں گے اور اس جانب کیا ہوگا جی، رحمت ہوگی، جنت ہوگی، اور اس طرف کیا ہوگا جی، جہنم ہوگی، عذاب ہوگا جی۔ اب دیکھو جی منافق کی دو قسمیں جی، ایک منافق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اور ایک منافق وہ ہوتا ہے جو عمل کا منافق ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو علماء یوں کہہ دیتے ہیں اعتقادی منافق اور عملی منافق، ان کو میں آپ یوں سمجھو وہ بندہ جو دل کے اندر کفر رکھتا ہے، دل کے اندر کفر رکھتا ہے لیکن زبان سے کیا کہہ دیتا ہے جی، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی رکھتا ہے جی، سارا کچھ کرتا ہے جی، لیکن اندر کیا ہے جی، کفر چھپا ہوا ہے، یہ عقیدے کا منافق ہے جی۔ اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جی، کیوں؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو بھی دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ایک آ گیا منافق عملی، منافق عملی کون سا ہوتا ہے جی؟ حدیث میں اس کے بارے میں 4 نشانیاں ذکر کی ہیں، فرمایا اذا حدث کذب،
جب بات کرتا ہے نا تو جھوٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے جی؟ گالیاں دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور نمبر 4، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو اس امانت کے اندر ڈنڈیاں مارتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ تو یہ کیا جی؟ منافق عملی ہے، پہلے درجے۔ جس کے اندر ایک صفت پائی جائے گی وہ پہلے درجے کا منافق، جس کے اندر دوسری صفت پائی جائے گی وہ دوسرے درجے کا منافق، جس کے اندر تیسرے درجے کی صفت پائی جائے گی وہ تیسرے درجے کا، اور جس کے اندر چوتھی صفت پائی جائے گی وہ چوتھے درجے کا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ پکا ٹھکا منافق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو منافقت ہے نا ہمارے دور میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے دور میں منافق اعتقادی ہوتا تھا، اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا تھا جی یہ فلانا کیا جی؟ منافق اعتقادی ہے۔ آتے تھے جی حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پہلی صف کے اندر ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے جی؟ بس صرف اور صرف اس لیے یہ سارا کچھ کرتے تھے تاکہ ہماری جان بچی رہے، اور مسلمانوں کے راز کفار کو دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو اب منافق ہیں یہ کیا جی؟ منافق عملی ہیں۔ اب دیکھو جی ہماری محفلوں کے اندر دیکھو محفل کی بھی آداب ہوتے ہیں جی، کچھ باتیں محفل کی ہوتی ہیں، آپ وہ محفل والی باتیں آپ باہر نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کر کوئی بات کہتا ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ والی بات تیسرے بندے کو نہ پتہ چلے۔ اب اگر آپ وہ بات دوسرے کے سامنے کرتے ہیں نا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ منافقت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس امانت رکھائیے تو آپ کہتے چلو یار اس کو فی الحال ضرورت نہیں ہے، بیچ میں سے جو 5 10 20 روپے 100 روپے 1000 روپے 2 لاکھ، یہ بھی کیا جی؟ نشانی ہے منافق۔ وعدہ کرتے ہو وعدہ خلافیاں، کتنی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی بندہ مجھے بھی آ کر کہتا ہے استاد جی 2 منٹ میں چاہے نا جی، وہ 2 منٹ 2 گھنٹے ہونے نہیں۔ کسی کے ساتھ وعدہ مت کیا کرو جی، کہو میں 10 منٹ میں آتا ہوں جی، پھر وہ 10 منٹ میں آنے کی کوشش کرو، کہو میں چکر لگاتا ہوں واپس آتا ہوں، ٹائم مت بتاؤ جی۔ یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ منافقت میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان پکی ہونی چاہیے، وعدہ کرو تو وعدہ وفا ہونا چاہیے۔ ان العہد کان مسئولا، اس وعدے کے بارے میں آپ سے دن قیامت کی پوچھا جائے گا۔ وعدہ کرتے وعدہ خلافیاں کرتے ہیں۔ ینادونہم الم نکم معکم، پکارا جائے گا ان کو الم نکم معکم، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ منافق وہاں پر کیا کہے گا؟ او یار کہ اسی تو ساڈے نال نہیں ہونے ہیں، تو ساڈے نال نمازاں پڑھنے ہونے ہیں۔ ان کو نہ بولا اردو بولا پٹھان حضرات ہے جی۔ تو منافق حضرات کہیں گے نا جی ہم تو تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، نمازیں پڑھتے تھے، صدقے کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، محلے میں ساتھ ہوتے تھے، خوشی غم میں ساتھ ہوتے تھے، آج تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ قالو، جنتی لوگ کہیں گے بلا کیوں نہیں، جی جی آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے دنیا میں، ولیکنکم، لیکن تم فتنتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، وتربصتم، تم انتظار کیا کرتے تھے، وارتبتم، تم شک کیا کرتے تھے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تم کو بےہودہ خیالات نے، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا امر، وغرکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالا تم کو اللہ کے بارے میں ایک بڑے دغا باز نے، ٹھیک ہے۔ منافق بندہ نا آپ دیکھتے ہو جی، کوئی بندہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے نا تو وہ ہمیشہ اسٹوں میں لگا رہتا ہے، کب اس کو نقصان ہوگا جی، کب اس کی بےزتی ہوگی محلے کے اندر، کب کیا ہوگا تو کب کیا ہوگا۔ تو مومنین کہیں گے وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار کیا کرتے تھے۔ 11ویں پارے میں آپ نے سنا نا يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، منافق بندہ مومنین کے بارے میں یہ سوچتا رہتا ہے جی کب ایمان والوں کو مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اس کا بچہ مرے گا، اس کی بیوی مرے گی، اس کا یہ خود بیمار ہوگا۔ تو جب مومن بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا کہتے ہیں مزہ آیا۔ یہ تم دنیا میں ایمان والوں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ جلتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں منافقت کرتے تھے، اور ورتب تم شک کرتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں جی آیا یہ دین کا کام ہے؟ تمہیں شک ہوتا تھا، تم شک میں پڑے رہے، اور پھر تمہارے جو خیالات تھے یہ بھی کیا تھے جی، اس نے بھی تمہیں دھوکے میں ڈالا، اور شیطان جی تو تمہارا دوست تھا جی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ، پس آج کے دن لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی فدیہ، ٹھیک ہے۔ قرآن کہتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس وقت کافر بندہ جہنمی بندہ کہے گا کاش میری جگہ پہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میری بیوی چلی جائے، میرا باپ چلا جائے، میری ماں چلی جائے، لیکن مجھے جہنم میں نہ جانے دیا جائے۔
اللہ فرمائیں گے لو یفتدی من عذاب یوم، اگر وہ فدیے میں دے بھی دے نا جی، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کرے گا تو اور جائے گا تیرا بھائی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اور یہ بھی آتا ہے قرآن میں، اگر مجرم بندہ وہاں پر ہوگا تو کسی کے پاس سونا تو کچھ بھی نہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس سونا بھی ہو، کتنا سونا ہو، زمینوں آسمانوں کے برابر بھی اگر سونا ہو، وہ فدیے میں دینا چاہے، دے کر جان چھڑانا چاہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا یہ فدیہ بھی کسی کام کے نہیں آئے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے اللہ کفروا جن نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، یہ جہنم کی آگ تمہاری دوست ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ، کیا نہیں آیا وقت، لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ کہ ڈریں ان کے دل، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو دل کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہنم کا ذکر ہوتا ہے بندہ کانپ جاتا ہے جی، ایمان والوں کی یہ صفت ہے۔ اور جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زیادہ تم ایمان میں حلاوت آتی ہے، بندہ کہتا ہے کاش مزید قرآن پڑھا جائے۔ اور منافق بندہ اس کو کیا ہوتی ہیں، سوئیاں چبھتی رہتی ہیں۔ ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، مومن بندہ جب مسجد میں آتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، جس طرح مچھلی تالاب کے اندر خوش ہوتی ہے، اور منافق بندہ جب مسجد کے اندر آتا ہے نا تو وہ نہ خوش ہوتا ہے، ایسے جس طرح مچھلی کو تالاب سے نکال کر باہر چھوڑ دیا جائے اور وہ تڑپتی رہتی ہے۔ یہ مومن اور منافق کی نشانی ہے۔ وما نزل من الحق، اور وہ جو اتارا ہے حق سے، ولا یکونوا کالذین متوا، ولا یکونوا، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبل اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پس لمبی ہوگی ان کی امیدیں یعنی ان کا زمانہ، فقست قلوبهم، پس ان کے دل سخت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، جب بندہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے نا جی تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب تک توبہ نہیں کرتا نا وہ نقطے پڑھتے رہتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے جی، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کیا بن جاتا ہے جی، کالحجارہ، پتھر کی مانند بن جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں او اشد قسوہ، بعض دل تو ایسے ہوتے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ دیکھو بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر سے پانی جاری ہوتا ہے، وہ تو کیا جی نرم ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دل ایسے ہیں جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان ابعد القلوب الی اللہ، اللہ کے ہاں اللہ سے دور دل کون سے، القلب القاسی، سخت دل اللہ سے بہت دور ہے جی، اور نرم دل اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ دل کا جو معاملہ ہے نا جی اس کو بندے کو ٹٹولنا چاہیے، میرا دل کالا ہو گیا یہ نہیں ہوا۔ نشانی پہچان کیا ہے، نیکی کے کام کرو گے، نیک لوگوں کو دیکھو گے، جنت کا جہنم کا ذکر ہوگا، تمہارے دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے یا نہیں، جنت کا ذکر سن کر، دین کی بات سن کر، قرآن سن کر تمہارا دل خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر خوش ہوتا ہے تو سمجھو تمہارا دل کیا ہے جی، ابھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ اور اگر دین کی بات سن کر تمہیں تکلیف ہوتی ہو، دین والوں کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہو، ٹھیک ہے، مسجد کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہو، مولویوں کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہو نا، جلن ہوتی ہو نا، تو پھر سمجھ جاؤ تمہارے دل کیا ہو گئے، کالے ہو گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ دل کو کیا ہو جاتا ہے جی، زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا وما جلا ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی صفائی کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا رگمال کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن کو کثرت سے پڑھو اور موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ کیا ہے جی، دل کو صاف کر دیتا ہے، ٹھیک۔ یہ دل کا محاسبہ بندے کو ہر حال میں کرنا چاہیے، کہیں دل کے اندر تکبر تو نہیں آ گیا، حسد تو نہیں آ گیا، بغض تو نہیں آ گیا، کینہ تو نہیں آ گیا، ریا تو نہیں آ گیا، دل کی پاکی ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے ان میں سے فاسق ہیں، کافر ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو تم ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت زندہ بھی کرتے ہیں، بعد موتها، بعد، اعلموا جان لو تم ان اللہ یحیی الارض، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے ویران ہونے کی۔ آپ دیکھتے ہو جس زمین کے اندر فصل نہ اگائی جائے نا اس زمین کے اندر کانٹے جھاڑیاں اگنے لگ جاتی ہیں، جہاں پر بارش نہ ہو نا تو وہ
جنگل بیابان بن جاتا ہے، تو اللہ جب بارش کو برساتا ہے نا تو وہ بنجر زمین کیا ہو جاتی ہے جی، آبادی کے قابل ہو جاتی ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے واضح نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو، عقل رکھو۔ ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے کی حکمت۔ ان المصدقین، بے شک صدقہ کرنے والے مومن مرد، والمصدقات، صدقہ کرنے والی مومنہ عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے مرد اور دینے والی عورتیں، یضاعف لهم، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے اجر، یضاعف لهم، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے اجر، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر بھی ہوگا بڑی عزت والا۔ ٹھیک ہے، صدقے کے فضائل آپ نے بہت سارے سنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان صدقۃ تدفع البلاء، صدقہ دینے سے سب سے پہلے یہ آپ کے اوپر آنے والی آزمائش مصیبت کیا ہو جاتی ہے جی، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے نا تو حدیث میں آتا ہے ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، رب کی غضب کو کیا کر دیتا ہے جی، دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، رب کے غضب کو دور کر دیتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچا دیتا ہے، بری موت سے۔ یہ صدقات کے بے شمار فضائل ہیں، اور بہترین صدقہ کون سا ہے جی، دائیں ہاتھ سے دیے جائے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جب کسی کو دیا جائے نا جی، اس کے بعد اس بندے کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ میں فلانے کو 10 روپے دیتے ایسے، میں فلانے کو آٹا دیتا، ٹھیک ہے، میں نے فلاں کے اوپر احسان کیا تھا، میں نے فلاں کو یاد ہے میں نے تمہیں روٹی کھلائی تھی، ٹھیک ہے، یہ مت کرے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر صدقہ دینا ہو تو صدقہ دینے سے پہلے اس بندے کو باتیں بھی نہ سنائی جائیں۔ ہوتا ہے نا جی، آپ لوگ عام طور پر آپ دیکھتے ہو مانگنے والے آتے ہیں تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، ہٹا کٹا مستنڈا بندے ہیں یار، ٹھیک ٹھاک جوان ہے یار، تو کمانا کیوں نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم پیسے دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے من ولا عزا، وہ صدقہ اس قابل نہیں رہتا کہ پھر اللہ کے غضب کو دور کرے اور آپ کے لیے کیا ہو جائے، بری موت سے آپ کو بچائے۔ ایسے نہ ہو کہ صدقہ دیا جائے بس اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے اور صرف اللہ کو پتہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، والذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ کیا جی، سچے، والشہداء عند ربہم، اور یہی لوگ گواہ ہیں اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے قیامت والے دن اجر بھی ہے، جنت ہے، ونورہم، اور نور بھی ہے، پل صراط کے اوپر سے چلیں گے تو وہ نور ان کو پار کرا دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ ہوتی وجہ یہ ہے، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، جس طرح کھیل لگتا ہے آدھے گھنٹے کا، ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، تماشائی آتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو کیا تماشا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ بھی کیا ہے جی، کھیل تماشا ہے۔ آج ہے تو کل اس نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اعلموا، جان لو تم، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی، لعب، کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، وزینت، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور زیادتی چاہنا ہے مال کے اندر اور اولاد کے اندر، کمثل غیث، بارش کی طرح، اعجب الکفار، اچھا لگتا ہے کاشتکار کو، نباتہ، اس کی پیداوار، ثم یہیج، پھر وہ پیداوار، فصل رونق ہو جاتی ہے، رونق پکڑتی ہے، فتراہ مصفرا، پس تو دیکھتا ہے اس کھیتی کو، مصفرا، زرد پیلی، ثم یکون حطاما، پھر ہو جاتی ہے چورا چورا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں کفار کے لیے سخت عذاب ہے،
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، وَرِضْوَانٌ اور رضامندی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مگر دھوکے کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء والارض، جنت کی کیفیت، عرضها کعرض السماء والارض، اس جنت کی چوڑائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کی طرح جی، ٹھیک ہے۔ جس طرح 7 آسمان پھیلے ہوئے ہیں، 7 زمینیں پھیلی ہوئی ہیں، تو جنت کی چوڑائی کیا ہے جی؟ صرف اتنی چوڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جنتیوں والے کام کرو۔ اعدت للذین، کس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے؟ ان لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، آمنو جو ایمان لائے۔ نمبر 1 ایمان لائے اللہ کے اوپر، ورسولہ اور اس کے رسول کے اوپر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی بندہ نیک اعمال کر کے جنت کو نہیں کما سکتا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، کوئی بندہ نیک اعمال کر کے جنت کو نہیں کما سکتا۔ رب کی رضا ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت مل جائے گی، وگرنہ جنت نہیں ملے گا، کتنی بڑے آپ نیک اعمال کر لو جی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، 5ویں وجہ اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی 5ویں وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم مال اس لیے نہیں خرچ کرتی ہو کہ کل اگر بیٹا بیمار ہو جائے گا، بیوی بیمار ہو جائے گی، میں خود بیمار ہو جاؤں گا، یا میرا شادی آ جائے گی، یا میرے بچوں کی شادی آ جائے گی، یا یہ کہ کوئی پریشانی مصیبت آئے گی تو وہاں پر میں لگاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت تمہیں پہنچنی ہے جی، وہ اللہ نے پہلے سے لکھ کر رکھی ہوئی ہے، اس لیے مال کو جمع نہ کرو کہ کل کیا کریں گے جی، پریشانی میں مصیبت میں کیا کریں گے جی، خرچ کریں گے، نہیں، وقت پہ خرچ کرو تاکہ وہ مصیبت ہی کیا ہو، دور ہو جائے، مصیبت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، جب ہمیں پریشانی پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے نا، تو پھر کیا کرتے ہیں جی، صدقہ کر لیتے ہیں۔ بھائی آپ کی جتنی وسعت ہو جی، ضروری نہیں ہے آپ لاکھوں کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہزاروں، آپ کی توفیق اگر 10 روپے کی بھی ہے نا جی، کسی غریب یتیم کو دے دو جی 10 روپے، کسی بچے کو آپ مستحق کو آپ کیا کر دو جی 10 روپے دے دو، جو آپ کے پاس ہے جی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ فصلوں والے ہو، آپ فصل اپنی لے آؤ جی، کچھ نہ کچھ ترکاری مدرسے والوں کی بن جائے گی، کسی غریب کے گھر میں دے دو، ٹھپر مولیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے جی، اس طرح عشر بھی ادا ہو جائے گا اور اگلے کا گھر کا سالن بھی بن جائے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں دو تاکہ مصیبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ مصیبت صدقہ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے جی، مصیبت ہی ٹل جاتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، ما اصاب نہیں پہنچتی من مصیبت کوئی بھی مصیبت فی الارض زمین کے اندر، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں کے اندر، الا فی کتاب مگر اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ رکھا ہے جی، لوح محفوظ کے اندر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے۔ کون سی مصیبت کس وقت کس کو پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ من قبل ان نبرأ، قبل اس کے کہ ہم اس کو ظاہر کریں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 معنی مفسرین نے کیے، من قبل ان نبرأ، قبل اس کے کہ وہ مصیبت ظاہر ہو جی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی، تم باہر گئے، تمہارا پاؤں پھسلا، تمہارا سر نیچے لگا، ہڈی ٹوٹ گئی، یہ اللہ نے پہلے سے لکھ کر رکھا ہوا۔ من قبل ان نبرأ، تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کے اندر یہ سارا کچھ لکھ لیا تھا۔ تیسرا معنی من قبل ان نبرأ، زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ کے اندر یہ ساری باتیں لکھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر جی، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے جی، جو پریشانی جو مصیبت آپ کو پہنچنی ہے نا جی، اس نے آپ کو آ کر پہنچنا ہے جی، اس نے پہنچ کر رہنا ہے جی۔ ہاں آپ صدقہ کرتے ہو تو صدقہ سوائے موت کے جی، صدقہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ ہر چیز کو ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھیں پریشانیاں آئیں گی جی، مصیبتیں آئیں گی، جس بندے کو پریشانی نہیں آتی، بیماری نہیں آتی، دکھ نہیں پہنچتے نا، تو وہ بندہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، کہیں میں کوئی بے ایمان تو نہیں ہو چکا ہوں، میں منافق تو نہیں ہو چکا ہوں۔ بیماری کیا کرتی ہے؟ بندے کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ بندہ جتنے نیک اعمال کرے نا، ان نیک اعمال کی بدولت اپنے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا،
لیکن اللہ کیا کرتا ہے بندے کو پریشانیاں دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، کبھی رزق کی تنگی دیتا ہے، پھر کرتے کرتے اللہ اس بندے کو ان پریشانیوں کی بدولت اس مقام تک پہنچاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ پریشانیاں بیماریاں اگر آ جائے نا جی تو اس کے اوپر کیا کیا کرو جی، اللہ کا شکریہ بھی ادا کیا کرو، اور اللہ سے کیا جی دعائیں بھی مانگا کرو، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جو بندہ ان بیماریوں کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا نا تو یہ بیماری کیا بن جاتی ہے، اس بندے کے لیے زحمت بن جاتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کو اللہ کی یاد آتی ہے نا، تو یہ بیماری اس کے لیے کیا بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ والی بات اللہ کی اوپر بڑی آسان ہے۔ لکی لا تأسوا، حکمت لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تاکہ تم مایوس مت ہو، تاکہ تم غمگین مت ہو، علی ما فاتکم، اس کے اوپر جو تم سے فوت ہو چکا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اولاد دی تھی نا جی تو اللہ نے دے کر لے لیے نا تو پھر غمگین مت ہو جی، ٹھیک ہے۔ بس یہ کہو تقدیر میں ایسا اللہ نے لکھا تھا اور اللہ نے کیا کر دیا جی، دیا تھا اور لے لیا۔ اللہ نے مال دیا تھا اور کیا جی اب کیا ہو گئے، غریب ہو گئے، تو کہو اللہ نے تقدیر میں ایسا لکھا تھا جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اللہ نے نہیں دیا، غریب ہو، اے اللہ تیری اس رضا پر بھی کیا جی ہم راضی ہیں۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور مت خوش ہو اور مت اکڑا ہو، بما آتاکم، اس مال کی پر جو تم کو اللہ نے دیا جی، ٹھیک ہے۔ نہیں دیا، اے اللہ تیری رضا پر خوش ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر دیا ہے نا تو بندے کو قارون نہیں بننا چاہیے۔ قارون کہتا تھا نا جی انما اوتیتہ علی علم عندی، اے تما اپنے ہنر نال ملیا، میں دیہڑی راتی کی کرنا جی، محنت کرنا تھا، میرے کو کیا ہو گیا جی مال آیا، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات بندہ محنت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن رات کو کیا ہے جی مال اس کو بہت تھوڑا ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے محنت کرتا ہے ساری محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کیا کرے، اے اللہ تیری طرف سے یہ سب کچھ ہوئے۔ اور بسا اوقات بندہ محنت نہیں کرتا جی، اس کو کیا ہوتا ہے جی اللہ بڑھا چڑھا کر دے دیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بندے کو اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر اترانے والے سے، فخور، فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا جی۔ متکبر غرور کرنے والے بندے کو اللہ پسند نہیں فرماتا جی۔ حدیث میں آتا ہے الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے جی، تکبر غرور کیا ہے جی میری چادر ہے، یہ اللہ کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میری چادر کو، میرے تہبند کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، القیتہ فی نار جہنم، میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا، ٹھیک ہے۔ بندے کے پاس 2-4 روپے آ جائیں نا جی، بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ پہلے غریب تھا اب امیر ہو گیا نا جی، بندے کو اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یا بندے کے پاس کوئی ہنر آ گیا نا جی، میں بہت بڑا مولوی ہوں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں تبلیغ کے اندر کام کر کر کے میں امیر بن گیا ہوں، میں کیا جی بہت بڑا، میں کیا ہوں جی درزی ہوں، تو کیا جی اس کے اوپر بڑا فخر کرے، نہیں، فخر نہیں کرنا۔ اللہ کو یہ فخر اور تکبر غرور پسند نہیں ہے۔ پھر بندہ تکبر غرور کرتا ہے کیوں ہے جی؟ بندہ خود سوچے نا جی، ایک گندے قطرے سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے جی، ٹھیک ہے، گندے قطرے سے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور ہماری اوقات کیا ہے جی، کل ہم نے کیا جی یہ جو 4-5 فٹ کا قد ہے جی، اس کو ہم نہیں سنبھال سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر، تو پھر بندے کو تکبر کرنے کا کیا مقصد ہے جی؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بخل مال کو خرچ نہیں کرتے، ویأمرون الناس لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، بخل کا جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورۃ فرقان میں یہ والی آیت سنی ہے نا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ ایمان والا کیا کرتا ہے جی، پہلے مال کماتا ہے، پھر اس مال کو کیا کرتا ہے جی اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، جہاں پر ضرورت ہوتی ہے وہاں پر کیا کرتا ہے جی خرچ کرتا ہے، نہ اسراف کرتا ہے، نہ کیا کرتا ہے جی ہاتھ کو روک کر رکھتا ہے۔ اور بخیل کنجوس انسان کیا کرتا ہے جی، جہاں پر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے خرچ کرنے کی، وہاں پر خرچ نہیں کرتا جی، خام خواہ روک کر رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیں بندے کے پاس اگر پیسہ آ جائے، کوئی چیز آ جائے نا جی، تو بندہ اپنے گھر والوں کی پہلے خدمت کیا کرے، بیوی کی خدمت کرنا بھی یہ بھی کیا جی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو بندہ منہ موڑے گا جی، ٹھیک ہے۔ 5 وجہ اللہ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، یہ مال تمہارے پاس عارضی ہے، لہٰذا کیا کرو جی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ دوسری وجہ بیان فرمایا مر جاؤ گے یہ مال یہیں پہ رہے گا، لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔
تیسری وجہ بیان فرمائی، اللہ کو قرض حسنہ کے دور پر دو، اللہ تمہیں کیا کرے گا، قیامت والے دن واپس لوٹائے گا۔ اور چوتھی وجہ بیان فرمائی، یہ دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے جی، ٹھیک ہے، ایک دن اس نے ختم ہونا ہے، تمہارے پیسوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور پانچویں وجہ بیان فرمائی، مصیبت پریشانی کے لیے پیسوں کو جمع مت کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو تاکہ مصیبت اور پریشانی تمہیں نہ پہنچے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان پانچ وجہوں کو نہیں مانتا، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ، جو بندہ منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ، بے پرواہ، اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، واضح دلائل دے کر، معجزات دے کر، کتابیں دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتارا ان کے ساتھ الکتاب، کتابیں، والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم کریں لوگوں کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، تاکہ قائم رہیں لوگ بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا ہے لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں لڑائی ہے بہت سخت، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور نفع ہے لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ ظاہر کرے اللہ، مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُولَهُ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ رب العزت طاقتور ہے، عزیز غالب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، چار بڑی کتابیں جی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ اس سے ہٹ کر چھوٹے چھوٹے صحیفے بنتے ہیں، وہ 100 صحیفے بنتے ہیں۔ فرمایا والمیزان، ہم نے میزان، ترازو اتارا۔ مفسرین فرماتے ہیں یا تو وہ حقیقی ترازو تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر اتارا جی، کہ بھائی یہ ترازو ہے، اس کے ذریعے کیا کرنا جی، لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنا ہے۔ یا یہ ہے والمیزان، ترازو کے احکامات ہم نے اتارے تاکہ ان احکام کے ذریعے کیا کرنا، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، انصاف سے کیا ہوتا ہے جی، معاشرہ قائم ہوتا ہے جی، انصاف سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر بے انصافی آ جائے، ایک دوسرے کا حق مارا جائے نا جی، تو وہ معاشرہ نہ کبھی پروان چڑھ سکتا ہے، نہ اس میں ٹھہراؤ آ سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا جی، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت لڑائیاں جی۔ آپ دیکھتے ہو جی، آج دنیا کا اکثر حصہ یا اکثر جو نظام ہے وہ لوہے سے چلتا ہے جی، ٹھیک ہے، جہازوں کو دیکھو جی، جنگی سامانوں کو دیکھو جی، وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے جی، لوہے کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ، اور رکھ دیا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں النبوت، نبوت کو، والکتاب، اور کتاب کو، فمنہم مہتد، پس ان کی امت میں سے بعض ایسے جو ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ رب العزت نے نبوت چلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جی، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اندر انبیاء آئے جی، بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کے اندر نبوت کو رکھا اور کتابوں کو رکھا۔ ثم قفینا علی آثارہم، پھر ہم نے پیچھے بھیجا ہم نے علی آثارہم، ان کے نشانات، قدم کے نشانات پر، برسولنا، اپنے کئی رسولوں کو، وقفینا، اور ہم نے پھر پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل،
وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور رکھ دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر اتبعوہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی، رأفتن نرمی، ورحمتن اور مہربانی، ورہبانیتن ابتدعوہا اور رہبانیت جس کو انہوں نے گھڑ لیا، ما کتبناہا علیہم نہیں ہم نے ان پر فرض کیا، الا ابتغاء رضوان اللہ مگر اللہ کی خوشنودی، فما رعوها پس نہیں رعایت کی انہوں نے حق رعایتها جیسے کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، فآتینا الذین آمنوا پس دیا ہم نے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، منہم ان میں سے اجرہم ان کا اجر، وکثیر منہم فاسقون اور اکثر ان میں سے فاسق بھی تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان سب انبیاء کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری تھے، جو ان کے متبعین تھے، ان میں سے اکثر نے کیا کیا جی؟ رہبانیت کا اختیار کیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اللہ کا حکم ہوا کہ تم کیا کرو جی؟ جہاد کرو، تو انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا اور رہبانیت کو اختیار کر دیا۔ رہبانیت کیا ہے جی؟ دنیا سے الگ ہو جائے جی بندہ، بس ایک کونے میں چلا جائے یا ایک جگہ جنگل بیابان کے اندر چلا جائے، وہاں پر اللہ 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 کرے۔ ٹھیک ہے، ہماری شریعت کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر آپ اللہ اللہ بھی کرو، ساتھ میں کیا کرو جی؟ شادی بھی کرو، اور ساتھ میں کیا کرو جی؟ اپنا کاروبار بھی کرو۔ ہماری شریعت کے اندر یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے طلاق ہو جائے، نہ بیوی کے حقوق ادا کرے، نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے، نہ بچوں کے حقوق ادا کرے۔ ہماری شریعت کے اندر رہبانیت جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وآمنوا بہ وآمنوا اور ایمان لاؤ اس کی، وآمنوا برسولہ اور ایمان لاؤ اس کے رسول کے اوپر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یؤتکم اللہ تم کو دے گا کفلین دوہرا اجر من رحمتی، یا اپنی رحمت سے دوہرا اجر۔ پہلے تم نے تورات زبور انجیل کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اجمالی ایمان لایا، اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تفصیلاً ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، پہلے تم دعائیں مانگتے تھے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے، اب وہ آ چکا ہے تو اب کیا کرو جی؟ اس کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں اس نبی کے اوپر بھی ایمان لانے کی وجہ سے کیا کرے گا جی؟ اجر دے گا، اور اس پیغمبر کے اوپر جب ایمان لاؤ گے تو کیا ہوگا جی؟ تمہیں اس پر بھی اجر ملے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور کر دے گا تمہارے لیے نوراً نور، روشنی، تمشون بھی جس کے ذریعے تم چلو گے پل صراط کے اوپر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تم کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ تاکہ نہ جاننے لگے اہل کتاب کہ اللہ یقدرون علی شیء کہ وہ قادر نہیں ہے کسی چیز کے اوپر، من فضل اللہ کی اللہ کے فضل سے، وان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء بے شک اللہ، وان الفضل بید اللہ بے شک فضل اللہ کے اختیار میں ہے، یؤتی من یشاء جس کو چاہتے دیتے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ ہے صاحب فضل العظیم بہت بڑا۔